ابھی آپ کو لیے چلیں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. کسی نے ذکر نہیں کیا جس کی سوچ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تھی. جب انہوں نے 1994 میں 95 میں ایک پیکج دیا تھا کراچی کے لیے، جس میں اس وقت اس کا نام ملیر ایکسپریس وے تھا، لیاری ایکسپریس وے تھا، اور کئی پروجیکٹس تھے جو اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا اور اس کے لیے پیسے مختص کیے تھے. لیکن اس کے کچھ مہینوں بعد ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کر دی گئی، اور یہ سارے منصوبے اس کے باوجود کہ وہ جماعتیں جو اپنے آپ کو کراچی کی جماعت کہتی ہیں نہیں، وہ اس سے یہی ثابت ہوا کہ ان لوگوں نے کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا. پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، صدر آصف علی زرداری نے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن تھا. لیاری ایکسپریس وے تو جیسا تیسا اس پہ کہتے ہیں ادھر ہیوی ٹریفک نہیں چل سکتی، پتہ نہیں کیسا روڈ بنا ہے، آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن اس پہ جہاز بھی لا کے اتارے تو ہمارے شارع بھٹو پہ جہاز بھی اتر جائے گا. وہ چیئرمین صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے حکم آیا اس کو آپ تیز کریں. 2000 پہلے بھی پلانز بنتے گئے، اس کی الائنمنٹ کے ایشوز تھے، سب دوستوں نے کچھ ذکر بھی کیا اس کے بارے میں. 2022 کے بعد اس کا کام شروع ہوا، اور پھر وہ ایشو آیا جو ادھر سے آگے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ایلیویٹڈ کافی 6-7 کلومیٹر ایلیویٹڈ ہے، اس لیے کہ وہاں پہ کچھ گھر اور گاؤں آ رہے تھے، ان کو بچانے کے لیے ان لوگوں کو تاکہ ڈسٹرب نہ کرنا پڑے، وہ ہم نے ایلیویٹڈ بنایا. اس وجہ سے تھوڑا ٹائم لگا. آج بھی قاسم صاحب بیٹھے ہیں، سعید غنی صاحب آج ادھر ہیں نہیں، انہوں نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ مئی میں افتتاح کرائیں گے، 1 مہینہ لیٹ ہو گئے، لیکن چلیں ٹھیک ہے. آگے معافی نہیں ہے. 31 دسمبر کو اس کو ہم نے کاٹھوڑ تک M9 تک کھولنا ہے، اور میں نے اس کا خود کچھ دنوں پہلے جائزہ لیا تھا، اور یہ آرام سے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا. اور آپ نے یہ 31 دسمبر سے پہلے یہ کھولنا ہے. میں تو کہوں گا انشاءاللہ تعالی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے بعد چیئرمین صاحب سے ابھی سے ٹائم لے لیتے ہیں کہ 27 دسمبر کے بعد جس دن چاہیں اس کا کاٹھوڑ تک افتتاح کریں، اور انشاءاللہ ہم اس دن باقاعدہ اہتمام کریں گے ایک اچھے فنکشن کا، ایک اچھے ایونٹ کا، جس میں آج تو صرف ملیر کے کچھ دوست ادھر بیٹھے ہیں، پورا کراچی بلکہ پورا سندھ، اس لیے کہ یہ روڈ جو بنے گا نا، اس کو میرا بھی فائدہ ہے. میں گاؤں جاؤں گا، میں تقریباً 1 گھنٹہ بچاؤں گا گاؤں جانے کے لیے ادھر سے. یہ تو میرے اپنے انٹرسٹ میں اور سندھ کے سارے لوگ، پورے سندھ سے لوگ انشاءاللہ تعالی اس دن ملیر میں آئیں گے، تاکہ وہ شارع بھٹو کا چیئرمین صاحب جب دسمبر میں افتتاح کریں گے اس دن افتتاح کریں. میں چاہ نہیں رہا تھا کوئی زیادہ لمبی تقریر کرنے، صرف آج کا ارادہ یہی تھا کہ صرف گزر کے اور اس کا رسمی طور پہ افتتاح کر دیا جائے. کل ہم نے بجٹ پیش کیا، اور کچھ خدشات، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور آج میں نے صبح پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی تھی، اس میں بھی کہا تھا کہ ایک ڈاکیومنٹ کو پڑھے بغیر، یہ بڑا، ویسے یہ فن ابھی تک میں نے نہیں سیکھا کہ آپ نے ڈاکیومنٹ کو پڑھے بغیر کیسے پتہ چل گیا کہ اس کے اندر کیا ہے. لیکن کل ایسے ہی کچھ ہوا، اور مجھے نہیں پتہ تھا وہ احتجاج کس چیز پہ کر رہے تھے، اس لیے کہ احتجاج تو، یا جو پہلی بات تو ان کی تھی وہ تھی جو اسرائیل کی دہشت گردی ہے، جو ہمارے پڑوسی مسلمان ملک ایران پہ انہوں نے پرسوں بمباری کی تھی. بہانہ تو وہ بنایا تھا لیکن اندر میں کچھ اور تھا.
اور جب وہ انہوں نے بہانہ بنایا اور اس کا ایک حل نکال کے دیا، پھر وہ اپنی اصلیت پہ آ گئے، اور جسے میں نے کہا نا بغیر پڑھے ہوئے کہ ڈاکیومنٹ میں ہے کیا احتجاج کیا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب میں ہے کیا، اس لیے کہ اسمبلی ممبران تو پڑھتے ہوں گے، باقی لوگ شاید ڈیٹیل میں نہ پڑھتے ہیں، اور شاید وہ اس لیے کہ ایک انفارچونیٹلی کہ اخبار نے بھی بڑا بڑا لکھ دیا صبح آج کہ کراچی کی کوئی میگا اسکیم نہیں ہے. مطلب بڑی حیرت ہوئی. میں نے معتبر اخبار ہے، زیادہ میں نہیں کہنا چاہوں گا. اس سال بجٹ کے اندر میرے پاس ایک اسکیم ہے، 236 ارب صرف کراچی کی اسکیمز کے لیے 236 ایلوکیشن ہے. اور میگا اسکیمز کی جو بات کرتے ہیں، میگا اسکیمز کیا تھی؟ میگا اسکیمز تھی کہ آپ ایسی بڑی اسکیم سوچیں جو جس سال ہو شروع اسی سال ختم ہو. اور اس سلسلے میں ہم نے یہ 2017 میں شروع کیا تھا. اور میں نے آج بتایا کہ وہ کیا ہے. ادھر دوست کچھ بیٹھے بھی ہیں پرانے جو میرے ساتھ رہے ہیں اس وقت. ہم نے ایک میگا اسکیمز کا الگ سیکشن بنایا، اور ہم نے کے ڈی اے سے، کے ایم سی سے انجینئر لے کے ادھر ڈالے کہ ان کو ہم تیزی سے کرا سکیں. انفارچونیٹلی اس وقت ڈپٹی میئر صاحب بیٹھے ہیں. کے ڈی اے اور کے ڈی اے میں تو خاص طور پہ انجینئر ہی نہیں بچا. کوئی ایک گریجویٹ انجینئر نہیں ہے کے ڈی اے میں. اب میں میگا میں کہاں سے لاؤں بندے وہ رکھوں؟ تو ہم نے کیا کیا کہ بھائی اسکیمیں تو ہم نے چلانی ہے. ہم نے اس سال جو پہلے کی رہی ہوئی اسکیمیں جس میں تقریباً 9 ارب روپے چاہیے تھے، وہ پورے کے پورے 9 ارب روپے وہ میگا کے سیکشن میں ڈالے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ 14 اسکیمیں ہم نے شروع کی ہیں جو کہ اسی سال ختم ہوں گی. وہی میگا اسکیم جو کہتے ہیں نا، جو سمجھ نہیں آئی کسی کو. اور ان 14 اسکیموں کی پوری کاسٹ 15.5 ارب روپے ہے. 15.5 ارب روپے جو میں نے 236 ارب روپے بتائے، اس میں 15.5 ارب روپے ان اسکیمز کے ہیں جس میں کئی فلائی اوورز ہیں گجر نالے کے اوپر، اور ہر ڈسٹرکٹ میں ہیں یہ کراچی کے. ملیر، ویسٹ، ساؤتھ، کیاماڑی، ایسٹ، کورنگی، ہر ڈسٹرکٹ کے پروجیکٹس اس میں موجود ہیں تاکہ ایک میگا اسکیم ختم ہو اس سال. میں آپ کہیں گے تو چلے میں صرف ادھر کی بتا دیتا ہوں نا، ہم آس پاس جہاں کھڑے ہیں. یہاں پہ ایک مسئلہ سب کو ہے کہ شاہ فیصل پہ جب ہم اترتے ہیں تو وہاں سے شہر فیصل تک پہنچنے میں، یعنی آپ پورا راستہ تو 5 منٹ میں گزارتے ہیں، 15-20 منٹ آپ کو لگ جاتے ہیں شاہ فیصل کے ایگزٹ شارع بھٹو پہ اترنے کے بعد آگے شارع فیصل تک پہنچنے کے لیے. اس کے لیے اس کو امپروو کرنے کے لیے 1457 ملین کی، یعنی 1.457 بلین کی ایک اسکیم ڈالی ہوئی ہے. اس کی پی سی 1 بن گئی ہے، اور وہ اس میگا میں ڈالی ہوئی ہے، جو میگا جو کسی کو نظر نہیں آئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم 4 ارب روپے ہم نے ڈالے ڈفرینٹ ٹریفک کوریڈورز کو سگنل فری کرنے کے لیے، اور اس میں 4 ارب روپے میں کئی انڈر پاسز اور اوور ہیڈز بنیں گی. اولڈ سٹی کا ڈیولپمنٹ ہے 744 ارب روپے میں. کراچی کے بزنس ایریاز کی اپ لفٹ ہے، اس کے لیے 1050 ارب روپے رکھے ہیں. گجر نالے پہ فلائی اوور جیسے میں نے بتایا 1650 ملین کا. اور اسی طریقے کے ایک اور اسکیم بتا دیتا ہوں. جب یہ شارع بھٹو قیوم آباد پہ ملتی ہے، اسی جگہ پہ کیا کیا بن رہا ہے، اور یہ بھی پچھلے 2-3 سال میں سارا ہوا ہے. جام صادق برج نیا بن رہا ہے، اس لیے وہ پرانا والا روزانہ بند ہو جایا کرتا تھا. جس نے بنایا تھا اس سے پوچھیں، یہ کوئی ایسا کراچی کا برج نہیں جو اتنا جلدی بیٹھ گیا تھا. وہ نیا برج انشاءاللہ تعالی اس مہینے نہیں تو اگلے مہینے نہیں تو چلو اگست تک انشاءاللہ اس کا افتتاح ہو جائے گا. اگست ڈیڈ لائن ہے. اس کے ساتھ کورنگی کاز وے، جب برسات ہوتی تھی تو آپ کا کورنگی کا ایریا باقی شہر سے کٹ جاتا تھا.
اس کے لیے کہا کہ جی یہ ملیر ندی کے ہے اوپر کازوے, وہاں برج بنایا ہے, وہ بھی انشاءاللہ اگلے کچھ ماہ میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا, اب یہ سب 2 میگا پروجیکٹس اور بن رہے ہیں, شارع بھٹو ادھر آ رہے ہیں, تو جب آپ ادھر پہنچیں گے تو ٹریفک کنجیشن تو ہوگی. اس کے لیے بیٹھ کے 1980 ملین کی 1.98 بلین کی اسکیم اس امپرومنٹ کے لیے کہ وہاں پہ ایک اوور ہیڈ بننی ہے, کچھ ریمپس بننے ہیں, تاکہ کورنگی روڈ سے جب آپ شارع بھٹو پہ چڑھیں تو آپ بڑی اسموتھلی چلیں گے, ٹریفک جیم نہ ہو. وہ بھی میگا اسکیم موجود ہے اس سال بجٹ میں. تو میرا صرف یہی عرض تھا کہ کتاب پڑھ لیا کریں, اس کے بعد, اور طریقہ کار بھی ہوتا ہے, جمہوری طریقہ کار بھی ہوتا ہے, اس کے بعد اپنی تقاریر میں ہاں کوتاہیاں ہوں گی. میں کبھی نہیں کہتا کہ ہم نے سب کچھ درست کر دیا ہے. ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے, اس کی وجہ سے ہم کئی امپورٹنٹ پروجیکٹس, کئی ضروری پروجیکٹس ہم نہیں کر سکے.